आदाब शास्त्रीय का। मैं अब्दुलसत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्राइम की जो स्टोरियों का सिलसिला हमने शुरू किया है उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, देहरादून की डबल मिस्ट्री का जैसे ही खुलासा हुआ और पुलिस ने तथ्य जुटाकर मुजरिम को सामने किया तो वाकई लोगों के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। जिनके भी सामने ये सच्चाई आई वो यकीन करने से इनकार करने लगे। कैसे एक शख्स ने अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करके 5 दिन के नवजात मासूम को ज़िंदा छोड़कर और दोनों बहन और बहनोई को कत्ल करके वो शख्स वहाँ से कैसे फ़रार हो गया। कहानी बड़ी अजीब है, कहानी हैरान और परेशान करने वाली है। 13 जून 2023 को देहरादून पुलिस के पास एक शख्स फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो पुलिस को बताता है कि मेरे घर के पास बने हुए घर से बहुत ज़्यादा बदबू घर से बाहर आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि घर का ताला लगा हुआ है। पुलिस के जो लोग थे वो कमरे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं दूसरे दरवाजे से, तो वो दरवाज़ा भी पुलिस को बंद मिलता है। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस वालों का भी वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मास्क लगाकर पुलिस के लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं और जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। जो भी वो मंज़र देखते हैं तो उनके जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि एक बेड है और उस पर 2 लाशें पड़ी हैं। एक शख्स जिससे इतना ज़्यादा खून बहा हुआ था कि पूरा कमरा जैसे खून से सना हुआ था। और जो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ 5 दिन का एक नवजात बच्चा था जिसकी सांसें चल रही थी, जो ज़िंदा था। सबसे पहले पुलिस एम्बुलेंस को फ़ोन करती है, 108 के ज़रिए से एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है और उस नवजात को वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर्स चेकअप के बाद बताते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब पुलिस के सामने और बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे थे कि क्या 5 दिन के नवजात को छोड़कर इन्होंने खुदकुशी की है दोनों ने, या फिर इनका किसी ने कत्ल किया है। दोनों लाशों को वहाँ से उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों फैमिलीज़ को पता चलता है कि ये किन की बच्ची थी, ये कौन था। मरने वालों में एक का नाम काशिफ था और एक का नाम अनम था। अब पुलिस ये तथ्य जुटाने की कोशिश करती है। FSL की टीम जो वहाँ से सबूत इकट्ठे करके छानबीन शुरू कर देती है कि क्या ये कत्ल है या फिर इन्होंने खुदकुशी की है या फिर इन्होंने अपनी जान खुद ली है। बहुत सारे सवाल जो देहरादून पुलिस के सामने थे और उनको सवालों का जवाब तलाशना था। दोनों को दफन कर दिया जाता है, उनकी तदफीन कर दी जाती है, लेकिन पुलिस तथ्य जुटाने के बाद मुजरिम तक और कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि जो मरने वाला काशिफ था, काशिफ की ये दूसरी शादी थी। अब पुलिस को लगता है कि शायद काशिफ की जो पहली शादी थी, काशिफ की जो पहली बीवी थी, वो उसकी दूसरी शादी से नाराज़ थी और उसका इस कत्ल में हाथ हो सकता है। पुलिस पहली बीवी नुसरत तक पहुंचती है और जैसे ही नुसरत को पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है और पुलिसिया अंदाज में उसको जब पुलिस पूछती है तो वो बताती है कि मेरे और काशिफ के ताल्लुक़ में ज़्यादा दरारें नहीं थी। मेरे और काशिफ के जो ताल्लुक़ थे वो अब भी बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमारी बात होती थी, हम मिलते जुलते थे। 10 जून तक मेरी और काशिफ की बात होती रही और हमारी मिलने की बात लगातार जारी थी। 10 जून के बाद काशिफ ने फ़ोन नहीं उठाया और जब मैं यहाँ मौके पे पहुँची और मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद है, फिर मैंने ही पुलिस को फ़ोन कराया था। पुलिस को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती और पुलिस को लगता है कि शायद ये इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है, तो पुलिस उसको छोड़ देती है और उसके बाद पुलिस दूसरे मुजरिमों की तलाश में जुट जाती है। नुसरत से जैसे ही पूछताछ कंप्लीट होती है तो पुलिस को लगता है कि शायद ये इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है या इसका इस कत्ल में हाथ नहीं है। अब पुलिस दूसरे एंगल से छानबीन करने की कोशिश करती है तो कुछ लोगों के ज़रिए से पुलिस को इत्तला मिलती है
کہ کاشف بہت زیادہ قرض مند تھا، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 2.5 لاکھ، اس طریقے سے کاشف نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو پولیس کو لگا کہ شاید کاشف نے قرضے سے تنگ آ کر پہلے اپنی بیوی کو مارا ہے اور پھر اپنی جان لی ہے، لیکن پھر پولیس دیکھتی ہے کہ اگر ان دونوں کو مرنا تھا تو ایسی چھوٹی سی بچے کو چھوڑ کر تو شاید یہ خودکشی نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس ان تمام باتوں سے پولیس کو سنتشٹی نہیں ہوتی اور پولیس کو لگتا ہے کہ شاید یہ قتل کسی اور وجہ سے یا کسی اور نے کیا ہے۔ اس دوران پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ کاشف نے جو دوسری شادی انم سے کی تھی یہ لو میرج تھی، اور اس شادی سے انم کی جو فیملی والے تھے وہ راضی نہیں تھے، لیکن پچھلے دنوں سے انم کا جو بھائی تھا وہ بار بار کاشف سے مل رہا تھا۔ کاشف اور اس کی جو نزدیکیاں تھیں وہ پچھلے دنوں سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب پولیس کاشف کے انم کے جو بھائی تھا اس سے پوچھ تاچھ کرتی ہے اور اس سے جو باتیں سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ شاید وہ بھی شادی سے راضی تھے اور ان کو بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب پولیس کے سامنے تتھیہ بہت سارے جو جٹانے کی پولیس نے کوشش کی تھی، ان میں پولیس بار بار ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب پولیس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں باقی نہیں رہی تھی جن کے اوپر پولیس دیکھ کر چھان بین کرتی اور پولیس قاتل تک پہنچ پاتی۔ اسی دوران پولیس کوشش کرتی ہے کہ کاشف کا جہاں گھر تھا اس کے آس پاس کے CCTV فوٹیج دیکھے جائیں کہ آخری بار کاشف اور انم اپنے گھر میں جو داخل ہوئے کیا ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص داخل ہوا یا پھر اس دوران کوئی شخص ان کے گھر میں آیا جو ان کو قتل کر کے یہاں سے چلا گیا۔ اس طریقے کی چیزیں پولیس دیکھتی رہی، کیونکہ پولیس کو لگا کہ شاید جو سامنے کے گھر میں جو تالا لگا ہوا ہے وہ کسی دوسرے شخص نے لگایا ہے۔ اب 10 جون 2023 کی رات کی پولیس کے سامنے جو CCTV فوٹیج آتی ہے وہ دیکھ کر پولیس حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک سہارنپور نمبر کی ایک گاڑی UP نمبر کی جو کاشف کے گھر کے سامنے آ کے رک جاتی ہے اور وہ 2 یا 3 گھنٹے وہ گاڑی وہیں کھڑی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو شخص اس گاڑی میں آیا تھا وہ شخص تنہ تنہا اس گاڑی سے بیٹھ کر نکل جاتا ہے۔ اب پولیس تلاش کرتی ہے اس شخص کی، اس گاڑی کی جو گاڑی کاشف کے گھر کے باہر رکی تھی۔ وہ گاڑی سہارنپور کے کسی کاروباری کے نام تھی۔ پولیس تتھیہ جٹا کر اس شخص تک پہنچتی ہے، اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے اور اس کو ان تاریخوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں آپ کہاں تھے، آپ کی گاڑی کہاں تھی۔ کہتا ہے کہ میں سہارنپور میں ہی تھا، لیکن اس تاریخ میں میری جو گاڑی ہے وہ میرا ایک دوست مجھ سے مانگ کر لے گیا تھا، اسے کسی فنکشن کسی پارٹی میں جانا تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ ہمیں اس دوست سے ملاؤ۔ جیسے ہی پولیس اس دوست تک پہنچتی ہے تو پولیس واقعی میں حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ وہی تھا جس سے پولیس پہلے بھی پوچھ تاچھ کر چکی تھی۔ وہ تھا شہباز اور وہ انم کا بھائی تھا۔ اب جو چیزیں انم کے بردر نے چھپائی تھی، یعنی اس نے پولیس نے جب اس سے پوچھ تاچھ کی اس نے نہیں بتایا کہ میں آخری ٹائم ان سے کب ملا، وہ اگر بتا دیتا تو شاید وہ بچ جاتا اور اس کا جو جرم تھا وہ چھپا رہتا۔ لیکن پولیس جب اس سے سختی سے پوچھ تاچھ کرتی ہے تو شروع میں تک وہ پولیس کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جب اس کو پولیسیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ ایک کہانی بیان کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی کہانی بیان کرتا ہے کہ جو کہانی ایسی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، جو ایسی کہانی ہے جو سنیں گے تو روح کانپ جائے گی۔ وہ بتاتا ہے کہ کاشف کا بڑا بھائی میرے پاپا کے ساتھ کاروبار کیا کرتا تھا، ان کے پاس JCB مشین تھی، ان کے پاس ٹریکٹرز تھے، وہ مٹی ڈالنے کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ پارٹنرشپ کافی لمبے وقت تک ان دونوں کے درمیان چلتی رہی۔ لیکن 9 یا 10 سال پہلے کاشف کے بھائی نے میرے پاپا کو مارا تھا، جس کو لوگ نارمل موت سمجھ رہے تھے۔ شہباز اس کو سمجھتا تھا کہ شاید میرے پاپا کو کاشف کے بھائی نے مارا ہے، کہ JCB کا جو وہ کام کر رہے تھے تو اس کے پاپا کو JCB کا جو اگلے حصے میں جو ہڈ ہوتا ہے وہ لگا اور اس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور کافی دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد شہباز کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک حادثہ تھا، ان کو لگا اور وہ چوٹل ہوئے اور وہ ایڈمٹ ہوا اور اس کے بعد ان کی جان نہیں بچ پائی، لیکن شہباز اس کو کبھی بھی حادثہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے پاپا کا قتل کیا گیا۔
اب وہ 8 سال سے کاشف کے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کاشف کے بھائی کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کو ایسا موقع نہیں لگا کہ وہ کاشف کے بھائی کی جان لے لے۔ اس دوران کاشف اور شہباز کی جو بہن تھی انم، ان دونوں کی نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ ان کی نزدیکیاں اتنی بڑھی کہ انہوں نے 2021 کے اخیر میں دونوں نے بھاگ کر لو میرج کر لی۔ کاشف پہلے سے شادی شدہ تھا، انم کی کہیں شادی نہیں ہوئی تھی، انم کنواری تھی، اور یہاں سے شہباز کا غصہ اور مزید بڑھ گیا، اور اب وہ کاشف کے بھائی کو چھوڑ کر کاشف کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک تو ہماری ان سے پہلے ہی دشمنی تھی کہ انہوں نے میرے پاپا کو قتل کیا تھا، اور اب انہوں نے ہماری عزت پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا۔ اب وہ اس بات کی تلاش میں تھا کہ کہیں کاشف ملے اور میں کاشف کو قتل کروں۔ اب اسے ایسا موقع کبھی بھی لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے ایک ترکیب بنائی، اور ترکیب ایسی کہ اس نے کاشف سے نزدیکیاں بڑھانی شروع کر دی۔ اب وہ بار بار کاشف سے ملنے لگا۔ اس نے کاشف کو یہ بات ریلائز کرائی کہ میں آپ کے رشتے سے اب راضی ہوں، مجھے آپ کے اور اپنی بہن کے رشتے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، اور اس دوران اس نے کاشف کو فون کیا کہ میں ملنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بہن چونکہ پریگننٹ تھی، اسے بھی پتہ تھا اس بات کا، لیکن جس روز بچہ پیدا ہوا اسی روز وہ وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کچھ نشیلے چیزیں اپنے بہنوئی کاشف کو کھلائی اور اپنی بہن کو کھلائی۔ جب وہ دونوں سو گئے تو چاقو سے پہلے اس نے کاشف کو قتل کیا، گلا ریت کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر گلا دبا کر اپنی بہن کو بھی مار دیا، اور جو نوجات جو بچہ تھا جو شاید اسی دن پیدا ہوا تھا اس کو مرتا ہوا چھوڑ کر وہ بے رحم، وہ قاتل، وہ درندہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب یہ کہانی پولیس نے سنی تو واقعی پولیس بھی حیران ہوئی، پولیس کے لوگ بھی پریشان ہوئے، اور ایک ایسی کہانی جو واقعی دل کو دہلا دینے والی ہے کہ کیا کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جس نے شاید دنیا میں قدم رکھا ہو، اس کو اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ تو آج کی کہانی جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجھا کی ہے، یہ کہانی سنانے کا مقصد ہمارا کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ہم آپ کے ساتھ اس لیے ساجھا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کہانیوں سے سبق سیکھیں، اور آپ اپنی زندگیوں کو ایسے گزاریں کہ دشمنیاں آپ سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ تو آج کی کہانی اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر اب تک بھی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹرتھ فی دلدل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمیں آپ جو بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے، ہمیں کیسے اور کس طریقے سے ویڈیوز بنانی چاہیے، کیا اور ہمیں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔